Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل ہیومن ڈیسٹینیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو مل جائے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع تعلیم کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے یہود نے مسلمانوں کو قرآن پہ سے ہٹا کے اس تعلیم پہ لگا دیا جو یہود نے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو کلام پاک سے ہٹا کر یہود کی تعلیم پر لگا دیا۔ معزز سامعین، ہماری آج کی ویڈیو تمام انسانوں کے لیے رہنمائی بن کر انشاءاللہ پوری دنیا میں ابھرے گی۔ بالخصوص تمام پاکستانی سمجھ جائیں یہود کی چال، یہ وہ چال ہے یہود کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کی اور فرمایا، اے نبی، یہ آپ کے پیچھے آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن پاک نازل کی تاکہ پوری انسانیت یہ کتاب پڑھے، سمجھے اور اس پہ غور کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس لیے یہاں ہم قرآن کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہیں گے جو خود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی گواہی دیتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت 160 ہے اور سورہ انبیاء قرآن کی 21ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت آج تمام مسلمانوں کو پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مسلمان ابھی بھی وقت ہے، جاگ جا، اور یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کا آخری پیغام قرآن پوری دنیا میں مسلمان کو چاہیے پھیلا دے۔ پر افسوس، مسلمان آج قرآن پڑھتے ہیں مگر اس پہ کم ہی لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 4 میں اور اس کی آیت نمبر 82 میں خوبصورت ارشاد فرمایا ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ تو سامعین، آپ خود اس آیت کو قرآن میں بار بار پڑھیں۔ اللہ بہت مقام پر یہی بات دہراتا ہے، کیا تم نے قرآن پر غور نہیں کرا؟ سامعین، آج افسوس ہے مسلمان پر، اپنا تعلیمی غلاف ہم نے یہود کو بھیج دیا۔ آج یہود نے ہم مسلمانوں کو ہی نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے قرآن کو دنیا میں روشناس آج بھی کروا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی قرآن کی طرف مائل ہونا پڑے گا، جنہوں نے دنیا کی تعلیم تو بڑے زور و شور سے حاصل کری لیکن وہ قرآن کی تعلیم بہت سلو اس میں حاصل کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں یہود اپنے مسیحا کے لیے پوری دنیا میں جال بنا رہے ہیں اور اس میں کم از کم ہم مسلمانوں کو نہیں پھنسنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری قرآن کے مطابق ادا کر دی تو یقین جانیے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، اور جو یہود نے 100 سال پہلے جو دنیا کو نظام دیا وہ سب کے سب جو بھی نظام دے رہے ہیں تمام انسان ان کی چال کو سمجھ جائیں گے۔ آج آپ پاکستان کا حل خود دیکھیے، اگر کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں لگنا ہے تو وہ کم از کم میٹرک ضرور مانگتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج تقریباً 80% پرائیویٹ کمپنیوں کے مالک یہود ہے۔ یہودی ایجنٹ 80% پاکستان یا دنیا بھر کے تمام کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں۔ اگر بہت زیادہ تنخواہ لینی ہے تو زیادہ سے زیادہ ڈگریاں جس نے حاصل کی ہوں گی
اس کی تنخواہ اس ڈگریوں کے حساب سے ہو۔ سامعین، یہ نظام اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ ہمیں شیطان کے اتحادی یہودیوں نے دیا ہے۔ پوری دنیا میں اونچی اونچی پوسٹوں پہ بیٹھ کر انہوں نے یہ نظام ترتیب دیا۔ اس کی زندہ مثال جیسے بینکنگ نظام میں، بینکوں کے نظام میں جس طریقے سے سود یہود نے پھیلایا اور پوری دنیا میں پھیلا کر تباہی کی دہانے پہ ہم سب انسانوں کو ڈال دیا۔ تو بتانے کا سامعین آپ کو یہی مقصد ہے کہ یہی وہ نظام ہے جو شیطان نے یہود کو دیا۔ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی قوم ہے، اس نے بہت سے انبیاء کو بھی قتل کیا۔ آج بھی اللہ کے نیک انسانوں کو کچھ اور نام دے کر قتل کروا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں تو ہر طرف یہود کا قانون نظر آتا ہے، چاہے یہ ہمارے اسکول میں ہو، چاہے کالج اور یونیورسٹی میں کیوں نہ ہو، ہر طرف یہود کی دجالی چال نظر آ رہی ہے۔ اور قرآن کو دنیاوی تعلیم سے مدرسوں میں بھی اب الگ کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ چال ہے یہود کی، تاکہ مسلمان قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھے۔ تو سامعین، آپ خود اندازہ لگا لیں، اس وقت ہر انسان زیادہ سے زیادہ اچھے اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے، مگر وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتا۔ اس لیے ہم مسلمان دنیا میں ہر جگہ پٹ رہے ہیں، کیونکہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس حکم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو پیارے دوستو، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، اور اگر آج ہم نے قرآن کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے ٹائم نکال لیا تو یقین جانیے اس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ سامعین، آج ہم نے اپنی طرف سے ایک ادنا سی کوشش کر کے یہ ویڈیو بنا کر اپنا حق ادا کر دیا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ ہماری بات پر غور کریں۔ اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ بالکل قرآن کے مطابق بنائی ہے۔ اپنا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔